بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے باپ کے احوال سے فارغ ہونے کے بعد دادا کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اولاً یہ سمجھ لیجئے کہ اگر باپ موجود ہیں تو دادا ساقط ہو جائے گا، اور اگر باپ موجود نہیں ہیں تو دادا کی وہی حالتیں ہیں جو باپ کی حالتیں ہیں، یعنی باپ موجود ہوتا تو باپ کو جو ملتا، اب باپ موجود نہیں ہے، دادا موجود ہیں تو دادا کو وہ ملے گا۔ کچھ مسائل میں اختلاف ہے، باقی مسائل میں باپ کی طرح ہیں۔ تو فرماتے ہیں والجد الصحیح کالاب، جد صحیح باپ کی طرح ہیں، یعنی باپ کی کتنی حالتیں تھیں؟ 3 حالتیں تھیں۔ سب سے پہلی حالت کیا تھی کہ باپ کو فرض مطلق ملے گا، وہ کب تھا؟ جب کہ میت نے باپ چھوڑا اور ساتھ میں کوئی بیٹا یا پوتا چھوڑا، تو باپ کو کیا ملے گا؟ فرض مطلق یعنی سدس ملے گا۔ لیکن باپ نہیں چھوڑا، باپ کی جگہ کون چھوڑا؟ دادا چھوڑا، تو اب دادا کو بھی فرض مطلق ملے گا میت کے بیٹے یا پوتے کے ساتھ۔ اب دوسری حالت کیا تھی؟ فرض اور تعصیب، یعنی وہ اصحاب فرائض میں سے بھی ہوگا اور اسبابی ہوگا۔ اب یہ کب تھا؟ جب کہ میت نے بیٹی چھوڑی ہو یا بیٹے کی بیٹی، یعنی پوتی پرپوتی وغیرہ نیچے تک کوئی چھوڑی ہو، یعنی مذکر اولاد میں سے کچھ نہ چھوڑا، مؤنث اولادوں میں سے چھوڑی، اور ساتھ میں دادا بھی چھوڑا ہے، تو دادا کو فرض مطلق یعنی سدس بھی ملے گا، اور جو بیٹی کو یا پوتی کو دینے کے بعد جو باپ کو ملنا تھا وہ بھی دادا کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری حالت کیا تھی؟ تیسری حالت یہ تھی کہ باپ اسبہ بنے گا، کب؟ جب کہ میت نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو، یا صحیح اولاد تو نہیں چھوڑی، لیکن نہ تو کوئی اولاد چھوڑی ہو اور نہ ہی اولاد کی اولاد میں مراد ہے یعنی بیٹے کی کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو۔ اگر بیٹی کی اولاد چھوڑی ہے تو بھی کیا ہوگا؟ باپ اسبہ بنے گا، اور باپ موجود نہیں ہے تو اب دادا اسبہ بن جائے گا، یعنی باقی جو اصحاب فرائض ہیں ان کو دینے کے بعد جو بھی کچھ باپ کو ملنا تھا، اب باپ کے موجود نہ ہونے کی صورت میں وہ اب کس کو ملے گا؟ وہ اب دادا کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں والجد الصحیح کالاب، جد صحیح باپ کی طرح ہیں، الا فی 4 مسائل، لیکن 4 مسائل میں، وسنذکرها فی مواضعها انشاءاللہ تعالی، اور ہم عنقریب ان مواضع کو، ان 4 مسائل کو ان کے مواضع پر ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ 4 حالتیں کیا ہیں ان کا اجمال سن لیجئے۔ سب سے پہلی جو ہے، اس میں سب سے پہلا فرق کیا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہو جاتی ہے، باپ کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہو جاتی ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ دادا باپ کی طرح ہیں، تو باپ ہوتا ہے تو دادی محروم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر دادا ہے باپ موجود نہیں ہے تو دادی محروم نہیں ہوگی۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ میت کے ورثہ میں جب صرف ماں باپ اور زوج یا زوجہ ہوں تو احد الزوجین کا فرضی حصہ نکالنے کے بعد جو کچھ بچا اس جمیع کا ثلث بالاتفاق ماں کو ملتا ہے، لیکن اگر یہی صورت ہو اور باپ کی جگہ دادا ہو، یعنی میت کے ورثہ میں دادا، ماں اور زوج یا زوجہ ہوں، تو ایسی صورت میں ماں احد الزوجین کا فرضی حصہ نکالنے کے بعد کا ثلث نہیں بلکہ جمیع مال کا ثلث پائے گی، یعنی باپ کے ہونے کی صورت میں احد الزوجین میں سے احد الزوجین کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا ثلث ملے گا، اور اگر باپ کی جگہ دادا ہیں تو جمیع کا ثلث ملے گا، تو یہ ماں کا حصہ بڑھ گیا۔ باپ کے ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ کم ہو رہا تھا، اور دادا ہونے کی صورت میں یعنی اگر باپ موجود ہوتا میت کا تو ماں کا حصہ تھوڑا کم ہو رہا تھا احد الزوجین کو دینے کے بعد، اور اگر باپ نہیں ہے دادا ہے تو اب اس کو جمیع مال کا ثلث ملے گا، یعنی اس کا حصہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا تھا؟ اور اس میں جو ہے اس میں اختلاف ہے ہمارے اماں کا، ہاں، کہ دادا کے ساتھ ماں کو جمیع مال کا ثلث ملتا ہے، یہ طرفین کا قول ہے، اور اسی قول پر کیا ہوگا؟ اسی قول پر فتویٰ ہے، اور امام اعظم کیا کہتے ہیں، امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا اس صورت میں کیا ہے کہ باپ والی صورت کی طرح ماں کو ماں بقیہ کا ثلث ملے گا، یعنی امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جس طرح سے باپ کی موجودگی میں ماں کو کیا ملے گا؟ ماں بقیہ کا ثلث ملے گا، اسی طرح دادا کی موجودگی میں، لیکن طرفین کا مذہب کیا ہے کہ باپ کی موجودگی میں تو ماں بقیہ کا ثلث ملے گا، یعنی احد الزوجین کو دینے کے بعد، اور دادا کی صورت میں جمیع مال کا ثلث ملے گا۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ عینی بہن بھائی اور اللاتی بھائی بہن کیا ہوتا ہے؟ باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہو جاتے ہیں،
یعنی باپ کے ہوتے ہوئے ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے یہ لوگ بالاتفاق محروم نہیں ہوتے، بلکہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم ہوتے ہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ محروم نہیں ہوتے بلکہ حصہ پاتے ہیں، اگرچہ فتاویٰ امام اعظم علیہ رحمہ کے قول پر ہی ہے۔ تو فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ امام اعظم علیہ رحمہ کے قول پر ہے، لیکن پھر بھی اختلاف موجود ہے، اس وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کرنے کے بارے میں کہا کہ ہم ذکر کریں گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ باپ اگر موجود ہیں تو آئینی بھائی بہن کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے، اور اگر باپ کی جگہ دادا موجود ہیں تو امام اعظم علیہ رحمہ کے قول پر جو ہے تب بھی یہ محروم ہو جائیں گے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ میت نے اپنے مولا العتاقہ کا دادا اور اس کا بیٹا چھوڑا تو اس صورت میں بالاتفاق جمی ولا اس مولا العتاقہ کے بیٹے کو حاصل ہوگی، سارے کا سارا مال مولا العتاقہ کا بیٹا لے گا اور دادا کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ مولا العتاقہ کا باپ موجود ہو تو کیا اب بھی سارا مال بیٹا لے گا؟ یعنی دادا موجود ہو تو سارا بیٹے کو ملے گا، لیکن اگر باپ موجود ہے تو بتاتے ہیں اس میں سب کا اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور بقیہ بیٹے کو، جبکہ امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کل مال بیٹے ہی کو ملے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ دادا کی صورت میں تو بالاتفاق بیٹے ہی کو سب ولا حاصل ہوگی اور کسی کا اختلاف نہیں ہے، جبکہ باپ والی صورت میں اختلاف ہے۔ اور پانچواں فرق کیا ہے؟ پانچواں فرق یہ ہے کہ صاحب در مختار نے دادا اور باپ میں 13 فرق بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق وراثت سے ہے اور باقی اس سے متعلق نہیں ہے۔ ان 5 میں سے 4 تو وہی ہیں جن کا اوپر ذکر گزرا، جبکہ اس سے ہٹ کر ایک فرق اور بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میت نے اپنے مولا العتاقہ کا باپ اور بھائی چھوڑا، اوپر کیا تھا؟ باپ بیٹا یا دادا بیٹا، لیکن یہاں باپ اور بھائی چھوڑا تو بالاتفاق تمام میراث وہ باپ ہی پائے گا، جبکہ اگر مولا العتاقہ کا دادا بھائی چھوڑے ہوں تو صاحبین کے نزدیک دادا اور بھائی میں ولا آدھی آدھی تقسیم ہوگی، جبکہ امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک جمی ولا کا حقدار دادا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور فتاویٰ بھی کس کے قول، فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ فتاویٰ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ فرق ہو گیا۔ اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں ہاں وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبْ، اور باپ ساقط ہو جاتا ہے، دادا ساقط ہو جاتا ہے باپ سے۔ اگر باپ موجود ہے تو دادا کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیوں؟ لِأَنَّ الْأَبْ اصل فی قرابت الجد للمیت، کہتے ہیں اس لیے کہ باپ اصل ہے میت کی طرف دادا کی قرابت میں، یعنی دادا کی جو میت سے رشتہ داری ہے وہ کس کے واسطہ سے ہے؟ اب کے باپ کے واسطہ سے ہے، بلا واسطہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ قریب والے کے ہونے کی وجہ سے دور والا کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو جب باپ موجود ہوگا تو دادا ساقط ہو جائے گا۔ جد صحیح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں والجد الصحیح هو الذی لا تدخل فی نسبتہ الی المیت ام، فرماتے ہیں کہ جد صحیح وہ ہے کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے لا تدخل فی نسبتہ الی المیت، کہ اس کی نسبت کرتے ہوئے میت کی طرف کوئی ماں داخل نہ ہو، اس میں کوئی ماں داخل نہ ہو، یعنی جب اس دادا کی نسبت کی جائے میت کی طرف تو درمیان میں کوئی ماں نہ ہو۔ اگر کوئی ماں آ جائے گی تو وہ جد صحیح نہیں ہوگا بلکہ وہ جد فاسد ہوگا۔ مثلا باپ کی ماں دادی ہے تو دادی کی جو نسبت میت سے ہوگی، زید کا انتقال ہوا تو زید کی جو دادی ہے اس کی نسبت زید کے باپ سے ہوگی، پھر باپ کے باپ کی ماں یعنی پردادی، اس کی نسبت بھی دادا سے ہوتے ہوئے آئے گی۔ لیکن نانا، اب نانا کی نسبت اگر میت سے کی جائے گی تو وہ کس کے واسطہ سے کی جائے گی؟ ماں کے واسطہ سے، تو نانا کیا ہوا؟ یہ جد فاسد ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں ماں آ گئی۔ اسی طرح باپ کی ماں کا باپ، باپ کی ماں کا باپ، تو باپ کی ماں کون ہوئی؟ نانی ہوئی۔ باپ کی ماں کون ہوئی؟ دادی ہوئی۔ اب اس کا جو باپ ہے تو اب یہ بھی کیا ہوگا؟ جد فاسد ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اب بیچ میں کون آ گئی؟ ماں آ گئی، اور وہ جد جس کے واسطہ، جس کی نسبت کرتے ہوئے میت کی طرف کوئی ماں آ جائے تو وہ کون ہوتا ہے؟ جد فاسد۔